बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की खबर ये है कि इस कौम को अंदाज़ा हो गया होगा कि मलिक रियाज ताकतवर कितने हैं और इमरान खान साहब ईमानदार कितने हैं। और वो किस तरह पता चला है, वो खबर पुरानी है, लेकिन सिर्फ ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं वफाकी काबीना ने। वो जो बंद लेटर था और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली होगी, लेकिन इसके पीछे एक सवाल है, और सवाल ये है कि मलिक रियाज साहब कितने ताकतवर हैं, इसका अंदाज़ा हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे हमें तो पहले भी था, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा आज की मीडिया की कार्रवाई देख के कि क्योंकि पता नहीं होता ना कि वफाकी काबीना का ब्रीफिंग हो रही है और एजेंडा क्या है और वो फैसले क्या हुए हैं, मिनट्स क्या तय पाए हैं। तो वो चल रहा था और अचानक से वो काबीना की ब्रीफिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि जी कि वो मलिक रियाज साहब ने जो पैसे दिए और इमरान खान साहब ने जो लुट मचाई, वो कहानी जब बयान करना शुरू की तो सारे गैब मासवाइट डान टीवी के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि वो है ना कि सहाफ़ी तेरे सहाफ़ियाने तेरे, सारा कुछ ही उनका मलिक रियाज साहब का, वो मतलब ख़जाने तेरे ज़माने तेरे, वो वाला साहब है उनका। तो मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कोई ये जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, अब इसके पीछे बड़ी तरह तरह की कहानियाँ आ रही हैं। और वो कहानी आ रही है कि जी कि ये जो बेनकाब किया ये अपने पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए किया है, इमरान खान साहब को जलील करने के लिए किया है, इमरान खान साहब कितने ईमानदार आदमी हैं ये साबित करने के लिए किया है। क्योंकि कहानी आपको पूरी की पूरी पता है कि इमरान खान साहब ने वो मैं फिर बता देता हूँ। और उसमें एक नया ट्विस्ट भी आ गया, और वो नया ट्विस्ट है अपने क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब का। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो बल्कि आपके नॉलेज में होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये पैसा बेसिकली या वो जो ख़रीदा था मलिक रियाज साहब ने, वो किससे ख़रीदा था, हुसैन नवाज साहब से ख़रीदा था। वो उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है उन्होंने, बल्कि इसमें भी एक लेटर में लिखा हुआ है हाइड पार्क 1 हाइड पार्क, ठीक है जी। तो ये जो लेटर है ना, वो सर जी लगा दीजिएगा, उसमें लगा हुआ है एड्रेस लिखा हुआ है हाइड पार्क। वो कहते हैं कि वो हुसैन नवाज की मलकियत थी। ट्विस्ट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। और हुसैन नवाज ने, यानी कि मैं आपको उनके ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ किस तरह ब्लैक मेल करके, एक तो उनकी लैंग्वेज बड़ी गलत सी है, वो मैं आपको फिर भी ये चूँकि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की है तो वो जाने उनका काम। बकौल राना सनाउल्लाह लंदन में मलिक फैमिली का पैसा मुल्क का लूटा हुआ था, तो इस जाहिल से मुझे एतराज़ है इस पे। बहरहाल उनकी ये वर्डिंग है, से पूछना था कि मलिक फैमिली ने इस पैसे से 1 हाइड पार्क नामी जायदाद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से 2019 में गालबन ये उर्दू में लिखा हुआ है तो 2018-19 में ख़रीदी थी, और रकम की अदायगी हसन नवाज को हुई, लिहाजा वो पैसे तो आज भी हसन नवाज के पास हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के जाहिर वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया कि हसन नवाज ने गैर कानूनी पैसा वसूल किया, तो अब इब्ने जहल ये बतला दें कि इसकी वापसी कब करवा रहे हैं। वैसे ये नवाज शरीफ के वो दोस्त हैं जिनके बारे में बड़े कहते हैं कि इनसे दुश्मन बेहतर है। तो आगे है कि जी कि राना सनाउल्लाह, मेरे पास सारी लिस्ट मौजूद है कि आपके मालकान यानी शरीफ ख़ानदान ने मलिक फैमिली को ब्लैकमेल करके बशमूल 1 हाइड पार्क कौन कौन सी जायदादें बेची कहेंगे तो पूरी लिस्ट पेश कर दूंगा। अच्छा, अब मेरा केस यही है, ये जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है, मैं यही आपके सामने खोल के रखना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि मलिक रियाज नामी जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, वो ताकतवर कितने हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान साहब कितने ईमानदार हैं। वो तो पूरी दुनिया कहती है शरीफ फैमिली को कि जी कि वो लुट के खा गई, और इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा खुद कहते हैं। तो इमरान खान साहब के अभी जो अकाउंट्स स्विस बैंकों में जो अकाउंट्स खुले हुए हैं ना, वो भी आपके सामने आने हैं, ये बात आप लिख लें। ये आज मैं कह रहा हूँ, ये मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अफसर ने बताई थी बात कि इन 3-3.5 सालों में इमरान खान साहब ने जितनी लूट मार मचाई है, इतनी 3 अदवार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के इकट्ठे कर लें, इतनी लूट मार इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा नहीं किया होगा जितना इमरान खान साहब इकट्ठे कर गए हैं। आने वाले दिनों में लंदन से लेके स्विस अकाउंट्स में इमरान खान साहब के खाते, बैंक अकाउंट खुलेंगे, और बड़े बड़े जो होते हैं ना वो पारसा लोग, उनके नाम आने हैं। ये बात आप लिख लें, और बड़े बड़े सेठ लोगों के नाम आने हैं इसमें। तो मैं आपको जो केस बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहली बात आप लिख लें कि मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़
کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کرے گی. بڑی وجیلنٹ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی 100 موٹر نوٹس نہیں لے گی اس کے اوپر. یہ اگر لیں گے بھی سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت لے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کلین چٹ ملے گی. حضور اعلیٰ میرے سامنے میاں عامر صاحب جب ہوتے تھے نا اپنا کیا اس کو کہتے ہیں میئر لاہور یا ناظم لاہور, تو انہوں نے ایک سیمینار میں جس میں اس وقت کے چیئرمین نیب جو حاضر سروس جنرل تھے ان کے ہوتے ہوئے بیریا ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی شروع کی کہ اتنی لٹ مچائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر نیب نے ملک ریاض صاحب اور بیریا ٹاؤن کے خلاف انکوائری کرنی شروع کی. تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پریس ریلیز باقاعدہ جاری کی, ایک کلین چٹ دی کہ یہ تو بڑا شاندار پروجیکٹ ہے ملک ریاض کا بیریا ٹاؤن, اس میں تو ہمیں ایک پائی کی وہ کرپشن نہیں ملی, یہ تو کلاسیکل ہے, یہ تو یہ ہے وہ ہے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بیریا ٹاؤن کی فائل کا ریٹ یہ آسمان کو چھونے لگا. اور ساتھ میں ان کے پاس جو سب سے بڑا اس ٹائم جو چیمپئن تھا اور آج بھی ہے اینٹی کرپشن یا کرپشن کا مخالف محکمہ نیب, اس کا جناب ساتھ میں آ گیا. جس طرح عمران خان صاحب کے پاس سرٹیفکیٹ تھا نا صادق اور امین کا, اسی طرح نیب کا سرٹیفکیٹ آ گیا ملک ریاض صاحب اور ان کے پاس. اور پیچھے کیا چلا؟ پیسہ. تو اب بھی اگر سپریم کورٹ نوٹس لے گی کسی ٹیلی فون کال کا, کسی اس طرح کی جو ہے بیڈ ڈیڈ کا, کہ پاکستان کی اس وقت کی کابینہ کیا گل کھلا رہی تھی کہ پیسہ سرکار پاکستان کا تھا, جو اس وقت برطانوی عدالت نے کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے اوپر لگنا چاہیے, کچھ 50-60 ارب روپے بنتے ہیں آج کے ڈالر کے حساب سے لگا کے یا پاؤنڈ کے ریٹ کے حساب سے. تو وہ بند لفافے میں پہلی کابینہ کی میٹنگ میں پیش کیا گیا. شری مزاری صاحبہ اس میں بول پڑی اور انہوں نے کہا کہ دیکھے بغیر ہم اس کو کس طرح اپروو کر سکتے ہیں. یہ قومی سلامتی کا مسئلہ انہوں نے قرار دے دیا, جس کی وہ فہرستیں جاری ہو چکی ہوئی ہیں. یہ ہے وہ والا ڈاکومنٹ, وہ جو بند لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ ملک ریاض کو ہم نے پیسے دینے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور وہ جو جرمانہ ہوا ہے اس کی مد میں چلے جائیں گے تو اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں لگے گا, یہ بھی نہیں کوئی ہوگا, وہ بھی کوئی نہیں ہوگا. نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں عمران خان صاحب کی بیگم کو ہیرے کی انگوٹھیاں, ہیرے کے ہار, اور وہ القادریہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے لیے 400 کنال اور پھر پیسے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ, مطلب بہت کم پہ بکے عمران خان صاحب. قوم کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ گھوڑے پہ بٹھا کے, ملک ریاض صاحب کے نام لگا کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں جو پوائنٹ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے کے اوپر اگر سپریم کورٹ پاکستان یا کوئی بھی عدالت 100 موٹر نوٹس بھی لے گی تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیل آؤٹ ہوں گے ملک ریاض صاحب, کیونکہ ملک ریاض صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں ہاتھ نہیں لگائے گا؟ کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ برائب کرتے ہیں. اس حمام میں جو ملک ریاض صاحب نے بنایا ہوا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیاں, تمام سیاستدان جو صادق اور امین بھی ہیں, جو ڈکلیئر بھی ہیں کہ کرپشن نہیں کرتا. وہ کیا نام ہے, آصف علی زرداری صاحب تو مسٹر 10% مشہور ہیں. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا ان کے جو بچے ہیں یہ تو جناب وہ چور ڈاکو مشہور کیے ہوئے نا عمران خان صاحب نے. تو خود عمران خان صاحب جو ہیں جن کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے صادق اور امینی کا ثاقب نثار صاحب کی عدالت سے, وہ بھی اس حمام میں اسی طرح ننگے ہیں, اتنے ہی ننگے ہیں جتنے نواز شریف, جتنے آصف علی زرداری. تو کیس میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ 2 باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب ایماندار نہیں ہیں اور ملک ریاض صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں نہیں لگا سکتا؟ کہ جو جائیداد خریدی بقول جو اپنا کیا نام ہے شہزاد اکبر صاحب کے, وہ حسین نواز سے خریدی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بلیک میل کر کے خریدی. یہ لاہور میں, یہ مال روڈ کے اوپر, یہ حبیب بینک کا جو مین دفتر ہے, یہ ایچیسن کالج کے سامنے ایک یوں کر کے آڑی ترچھی سی ایک بلڈنگ ہے, وہ چودھریوں کی تھی. میرے سامنے یہ والا واقعہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے 40 کروڑ روپے میں خریدی, جو مارکیٹ میں ریٹ وہ بک ہی نہیں رہی تھی, وہ بک نہیں رہی تھی. بلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی, کرائے پہ نہیں چڑھ رہی تھی. اتنی بڑی بڑی کوئی جہاز بنا کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا مال روڈ کے اوپر ایچیسن کالج کے سامنے. تو ملک ریاض صاحب نے وہ 40 کروڑ روپے میں خریدی, اور جواب میں پرویز الہی صاحب خود افتتاح کرنے گئے, ٹھوکر سے لے کے بیریا ٹاؤن تک 2 رویا سڑک کا. ایک طرف 40 کروڑ, اور آپ حساب لگا لیں کہ بیریا ٹاؤن سے یا ٹھوکر نیاز بیگ سے بیریا ٹاؤن تک کتنے کلومیٹر ہے اور اس پہ کتنے پیسے لگے ہوں گے.
ملک صاحب تو اس طرح کے کارروائیاں ڈالتے ہیں. اور اگر نواز شریف صاحب سے, حسین نواز سے خریدا گیا تھا تو بدلے میں نواز شریف صاحب نے کیا دیا ہوگا؟ تو وہ نواز شریف صاحب کی یہ حکومت یہ انکوائری کروائے گی, صرف پوائنٹ میک کرنا تھا, سیکیور کرنا تھا. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ہاتھ مار رہے ہیں کوئی اور بھی کیس نکل آئے عمران خان صاحب کے خلاف, تو وہ یہ نکل نہیں رہے. سر جی پاکستان کا کوئی سر مطلب آپ بیریا ٹاؤن کے اشتہار دیکھیں, طاقت کا اندازہ لگائیں. ایکسپریس اخبار نے خبر لگا کے واپس لے لی. دنیا ٹی وی جو ہے یا اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ خبر جو ہے وہ لگ رہی ہے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم. اور ملک ریاض, خبر تو ملک ریاض ہے, خبر تو بیریا ٹاؤن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ عدالت آج کیا کہہ رہی تھی کہ یہ طاقتور لوگوں نے, بااثر لوگوں نے اپنے نام ECL میں سے نکلوائے. ملک ریاض کا نام ECL میں سے کس طرح نکلتا ہے؟ عمران خان صاحب خود فون کر رہے ہوتے ہیں, بشیر میمن میں تیری تون لا دینی کہ اگر ملک ریاض کو کسی نے روکا تو. حد ہو گئی. تو لہٰذا پاکستان, ہماری جو قسمت ہے نا پاکستانیوں کی, سر جی وہ یا تو دھنیا پی کے سو رہی ہے یا بھنگ پی کے سو رہی ہے, یا پھر ہماری جو قسمت ہے وہ پاکستان کے جو جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے ان کی بھینس ہے, اور وہ ہماری جو قسمت ہے وہ ان کی قید میں ہے. تو یہ جب تک ہم اور آپ جو ہیں وہ ویجیلنٹ نہیں ہوتے, کھڑے نہیں ہوتے, یہاں پر یہی کچھ چلتا رہنا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ساری کی ساری ملک ریاض کی بھینسیں ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے سیٹھ جو پاور بروکنگ کرتے ہیں ان کی بھینسیں ہیں. کوئی کسی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونا, کوئی کچھ نہیں ہونا. یہ صرف پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, اور نہ کوئی عدالت میں کسی طرف سے آئے گا. سر آپ جائیں تو صحیح, کوئی سراغ تو لگائیں. 500 روپے کا ایک وہ ہوتا ہے نا ڈرافٹ, کیا اس کو کہتے ہیں, بینک ڈرافٹ. بینک ڈرافٹ یہ بات میں کر رہا ہوں 2005 کی, 2005 سے 7 کی. 2005-7 میں ایک بینک ڈرافٹ بیریا ٹاؤن کے نام بنوائیں 500 روپے کا, اور آپ کا نام کے ساتھ جسٹس لگتا ہو, تو سر یہ سارے کے پلاٹ آپ کے, جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ پلاٹ آپ کا. اور منیمل وہ جو ہوتی ہے نا, منیمم نہ ہونے کے برابر پیسے قسطوں میں, وہ بھی یہ جو ہے نا DHA اسلام آباد, یہ DHA اسلام آباد ملک ریاض صاحب کا پروجیکٹ ہے. اور وہ جو افتتاح والی اگر تصویر آپ دیکھیں تو وردیوں میں جرنیل ہیں, وہ افتتاح کر رہے ہیں DHA اسلام آباد کا, اور ملک ریاض صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ ملک ریاض صاحب نے سارا ڈیولپ کیا تھا. اور اس میں اس وقت یہ بھی بات 2006-7 کی ہے, اس وقت کے جتنے جج ہیں اعلیٰ عدلیہ کے, سب کے پلاٹ وہاں پر تھے. تو یہ تو پلاٹوں والی عدلیہ ہے, پلاٹوں والی صحافت ہے, پلاٹوں والیاں, میرا مطلب ہے جرنیلیاں ہیں. تو جناب پلاٹ ہوئی پڑی ہے ہر چیز. تو پلاٹ مست صحافت, پلاٹ مست جو ہے وہ سیاست, اور پلاٹ مست جو ہے وہ حکومت. تو یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے خلاف, جس شخص کے خلاف ڈھنگ سے کوئی ملک کے اندر خبر نہ چل سکے, صحافت نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں, وہاں پر حکومت اور عدالت اور جناب ریاست کیا بیچتی ہے. تو پوائنٹ صرف اس میں یہ ہے کہ آج کی یہ جو خبر ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے تھی. ملک ریاض صاحب بیچ میں رگڑے گئے, لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہونا. یہ حکومت عمران خان صاحب اور سارے کے سارے جو ہیں, اور ایون کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کی لینڈ سیٹ رہنی ہے, اور وہ ہلکا سا جو بچال آیا ہوا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے یا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بچال ہے, کچھ نہیں, سموتھ ہر چیز ٹھیک چلے گی. کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں بدلا, نہ قانون کی حکمرانی, نہ دستور کی بالادستی, نہ کچھ اور. پرانی تنخواہ پر اور پرانی روٹین, وہی پٹری چھک اور وہی ریل ٹھک ٹھک, بس. تو بس انجوائے کریں اس بات کے اوپر کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کی ایمانداری کیا ہے, وہ کتنے ایماندار ہیں, کتنے ثاقب ہیں اور صادق اور امین ہیں, اور کتنے وہ جناب وہ ہیں صاف ہاتھوں والے مالک. نواز شریف صاحب سے, آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھٹیا لیول کے, وہ کرپٹ آدمی ہیں. یہ بات آپ لکھ لیں, آج نہیں تو کل یہ باتیں سامنے آنی ہیں, ابھی آنی شروع ہوئی ہیں, مزید آئیں گی. کیونکہ ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا سوئس بینکس, وہاں پر سے ان کے کھاتے نکلنے ہیں. اور یہ بات میں اندازن نہیں کر رہا,
یہ میں کسی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں, ٹائم لگے گا, آ جائیں گی سامنے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.